الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حضرات کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے طریقے مت اپناؤ، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پورا اسلام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قرآن کریم اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہمارا دین بیان کیا گیا، اس کی تشریح، وضاحت اور قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر ہمارے علماء کرام اور فقہاء اعظام نے بیان فرمائے، اس کے مطابق جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق مومن بندے اور بندیاں زندگی گزارے، اور اسلام میں اس طرح پورے داخل ہوں کہ جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں ان کو بھی ادا کرے، جو واجب ہیں ان کو بھی ادا کرے، جو سنت ہے اس کو بھی اپنائے، جو چیزیں ہمارے اوپر حرام اور ناجائز قرار دی گئی ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، جو مکروہ تحریمی ہیں ان کو بھی ہم سمجھیں اور ان سے بچیں، حلال چیزوں کو اپنائیں، ناجائز و حرام سے دور رہیں۔ اس طرح ہم اسلام کے اندر پورے داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے جہاں آسانی دیکھی اور اپنا فائدہ دیکھا وہاں پر ہم نے شریعت کا عمل کر لیا، اور جہاں کوئی مشکل صورت دیکھی، سامنے سے کوئی دنیا کا نقصان ہوتا ہوا ہمیں معلوم ہوا، وہاں پر اپنی رائے، اپنی پسند اور اپنی مرضی پر چل پڑے تو پھر یہ پورا اسلام نہیں ہوتا، یہ ہماری مرضی کا اسلام ہو جاتا ہے۔ مومن بندہ حقیقت میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر چلے، اور جو اپنی مرضی پر چلتا ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔
اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے، وہ تو اپنی رائے اور اپنی خواہش پر ایمان رکھنے والا ہے، اور اللہ کے یہاں اس ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا جو اپنی رائے اور اپنی خواہش کے اوپر کیا جائے گا۔ وہی ایمان قابل اعتبار ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا۔ یہ مطلب دور لگاؤ، ٹھنڈا لگتا ہے۔ ہمارے دین میں عام طور سے سب مسلمان جانتے ہیں کہ جو چیزیں فرض ہیں، ہمارے دین کی بنیاد ہیں، جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ہمارا دل سے بھی یقین ہو اور زبان سے بھی یہ اقرار ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب یہ کلمہ پڑھ کر بندہ مومن ہو جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے اس کے ذمے ہر عاقل و بالغ پہ نماز فرض ہو جاتی ہے۔ دن میں 5 وقت کی نماز سب جانتے ہیں کہ پہلی نماز فجر کی نماز مانی جاتی ہے، جس میں 2 سنتیں اور 2 فرض ہوتے ہیں۔ دوسری نماز ظہر کی نماز ہے، جس میں پہلے 4 سنتیں مؤکدہ، پھر اس کے بعد 4 فرض، پھر 2 سنتیں مؤکدہ اور اس کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تیسری نماز عصر کی نماز ہے، جس میں صرف 4 فرض ہیں اور پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں۔ اگر وقت ہے تو ہم پڑھ لیں اور وقت نہیں ہے تو ان کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بغیر بھی ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ ہماری چوتھی نماز مغرب کی نماز ہے، جس میں 3 فرض ہے، 2 سنتیں مؤکدہ کے معنی ہوتے ہیں ضروری، جو ادائیگی میں واجب اور فرض کی طرح ہوتی ہیں لیکن ہوتی سنت ہے، اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، ان کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو 3 فرض، 2 سنتیں اور اس کے بعد 2 نفل۔ اسی طرح ہماری 5ویں نماز عشاء کی نماز ہے، اس میں 4 فرض ہوتے ہیں۔ اگر وقت ہے آپ کے پاس تو اس سے پہلے 4 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، خالی 2 نفلوں کا وقت ہے تو 2 نفل پڑھ لیں۔ خالی بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ یا تو ہم نماز پڑھ لیں فرضوں سے پہلے، اگر پہلے مسجد میں آ گئے ہیں اور نماز نہیں بھی پڑھ رہے ہیں تو درود شریف پڑھتے رہے، بیٹھے کلمہ پڑھتے رہے۔ جب اللہ نے اتنا موقع دیا ہے کہ ہم اپنے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں آ گئے تو مسجد میں آ کر بھی اگر ہم دنیا کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ جب اللہ نے ہمارے لیے یہ وقت نکال دیا تو ہم اپنے قیمتی وقت کو ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع نہ کیا کریں۔ جب مسجد میں پہنچ جایا کریں تو پھر یا تو کلمہ پڑھیں یا درود شریف پڑھیں، اور اگر نفل نماز پڑھنے کا وقت ہے تو نفل نماز پڑھیں۔ تو عشاء کے 4 فرض ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، چاہیں تو اس کے بعد 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر 3 وتر ہے جو واجب ہے، اور واجب بھی ادائیگی میں فرض کی طرح ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وتروں کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ یہ ہمارے اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ ایمان لانے کے بعد پہلا رکن اور ایمان کے ساتھ ساتھ اس کو جوڑا جائے تو یہ ہمارے اسلام کا دوسرا رکن۔ تیسرا رکن ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو اللہ جسے بھی صحت عطا فرمائے کہ وہ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے تو وہ ہرگز رمضان کے روزے نہ چھوڑے، اس کی پرواہ نہ کرے کہ بھائی
کیسے روزہ رکھا جاتا ہے؟ جب آدمی پہلا روزہ رکھ لیتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت صبح ہوئی اور کس وقت شام ہوئی، اللہ مدد فرماتا ہے، نہ بھوک کی فکر ہوتی ہے نہ پیاس کی، اور بھوکا پیاسا بھی بندہ ہے، پیاس لگ بھی رہی ہے تو کس کی خاطر ہے پیاسا؟ اللہ کی خاطر۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ہر نیک عمل کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، لیکن روزے کا جب بدلہ دینے کا وقت آئے گا تو میں اپنے بندے کو خود اپنے دست قدرت سے عطا کروں گا۔ اب اللہ کی کیا شان ہے، کیا اس کا مقام ہے، اس کے مرتبے کی انتہا کی کوئی حد نہیں ہے، لہذا جو وہ بدلہ دے گا اس بدلے کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں ہوگی۔ بدلہ دینے والا اپنے شایان شان عطا فرماتا ہے، جب اللہ اپنے شایان شان عطا فرمائے گا تو اللہ ہی جانے وہ کیا بدلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا نہیں۔ بس اتنا اشارہ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے دو وقت بہت خوشی کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ وقت کہ جب وہ افطار کرتا ہے تو افطار کے وقت اسے خوشی ہوتی ہے کہ اسے اس وقت بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، اللہ کی نعمتیں سامنے رکھی ہیں، پیٹ بھرا ہوتا ہے تو کھانے پینے میں اتنا مزہ نہیں آتا، پیاس نہ لگتی ہو تو پینے میں مزہ نہیں آتا۔ اب دن بھر کا بھوکا پیاسا جب اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے تو اس کو بڑی فرحت اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ اور فرمایا دوسری خوشی اسے اس وقت ہوگی جب وہ آخرت میں اپنے مولا سے ملاقات کرے گا تو اس وقت وہ دیکھ کر خوش ہوگا کہ واہ اللہ نے کیا انعام عطا فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک میں تو اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندہ صرف میرے ہی لیے رکھ سکتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھ سکتا۔ کتنا ہی وہ اپنا منہ بنا لے میرا روزہ، ہمیں کیا پتا ہے، یہ نہیں کمرے میں جا کر کھا لیا ہو پی لیا ہو، یہ تو صرف اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس میں ریاکاری بھی نہیں کر سکتا آدمی کہ کہہ دے میرا روزہ ہے، کچھ نہیں بتایا جا سکتا، یہ اندر کا معاملہ ہے جس کو صرف اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ میں کیا دوں، میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں۔ تو اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کا ہو جاؤں گا، یعنی اس سے راضی ہو جاؤں گا، میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ ہمارے رمضان المبارک کا تیسرا فریضہ ہمارے اوپر ہے، اور اس کا ایک ایک روزہ اتنی قیمت والا ہے کہ اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا ایک روزہ بلا وجہ چھوڑ دیا اور اب وہ یہ چاہے کہ اس ایک روزے کا بدلہ ساری زندگی روزے رکھ رکھ کے پورا کر دوں، تو فرمایا پوری زندگی ایک روزے کا بدلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے رمضان کے روزے کا یہ مرتبہ اور مقام رکھا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے بندے جنہیں روزے رکھنے کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے، اور جو نہیں رکھتے انہیں بھی احساس پیدا کرنا چاہیے کہ آج ہماری تھوڑی دیر کی تکلیف، ہماری بھوک پیاس کی ہماری یہ پریشانی جس کو ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں، یاد کریں اس وقت کو جب میدان محشر ہوگا اور یہاں کی گرمی کچھ نہیں ہے جو وہاں کی گرمی ہوگی، سورج بہت نیچے آ جائے گا۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر دو طرح کی پریشانی ہوگی، ایک تو سخت گرمی ہوگی اور دوسرے عام انسانوں کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوگی، اور اس گھبراہٹ سے اسے جو پسینے آ رہے ہوں گے تو کوئی تو یہاں تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی سینے تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ناک تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، جیسے جس کے دنیا میں ایمان اور اعمال کی حالت رہی ہوگی اسی کے اعتبار سے وہاں آخرت میں اس کا معاملہ ہوگا۔ آج ہم تھوڑی سی یہاں کی تکلیف اور گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو سمجھ لیں میدان محشر میں کیا ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر دین پہ عمل کرتے ہوئے
یہاں کی تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانیاں دور فرما دے گا اور اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اس پر اپنی رحمت کے سائے کر لے گا، نہ وہاں دھوپ کی شدت اسے پریشان کرے گی، نہ اس کے اوپر کوئی گھبراہٹ طاری ہوگی، وہ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ ہوگا۔ اور اصلی زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے، ہمیں وہاں کے سکون اور اطمینان کا سوچنا ہے۔ یہاں کا سکون اور اطمینان تو ان کو بھی مل جاتا ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا، دولتیں کما لی ہیں، دین کچھ بھی ہے یا دین کو مانتے ہی نہیں، شیطان کے راستوں پر چل رہے ہیں، بہترین مکان ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ آرام سے جہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر دنیا کا آرام ہی سب کچھ ہوتا تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے لیے دنیا کا آرام پسند فرماتے، اپنے گھر والوں کے لیے پسند فرماتے۔ وہاں تو دنیا کا آرام اس لیے پسند نہیں کیا گیا کہ خود بھی یہاں پریشانیاں اٹھائیں، اپنی اولاد کے لیے بھی پریشانیوں کی صورتیں رکھیں، اور فرمایا یہاں کی پریشانیوں سے مت گھبراؤ، اگر تم نے یہاں کی پریشانیاں برداشت کر لی تو پھر آخرت میں تمہارا بہت اونچا مرتبہ ہوگا اور وہاں کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ تمہاری دور فرما دے گا۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرما دیتا ہے جس سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اور اسے بھی عطا فرما دیتا ہے جس سے وہ راضی نہیں ہوتا ہے، لیکن آخرت اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی ہماری کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ کامیابی یقیناً ہے، اور وہ دن سب کو دیکھنا ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ کوئی اپنے وقت کا کتنا ہی دولت مند ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی مرتبے اور عہدے والا ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی منسٹر ہو، آخر ایک وقت موت کا سب کے لیے آنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد پھر آخرت کی منزلوں سے سب کو گزرنا ہے۔ اب وہاں کی منزلیں ہمارے لیے کیسی ہوں گی، یہ ہمارے اعمال اور ہمارے ایمان اور ہمارے عقائد کے اوپر اللہ نے منحصر کر دیا ہے۔ جیسے ہمارے عقائد بہتر ہوں گے، ہمارے اعمال اور اخلاق اچھے ہوں گے، ویسے ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارا نتیجہ بھی بہتر فرمائے گا۔ تو ہمارے دین کا یہ تیسرا بنیادی جو فریضہ ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھتے ہو، روزے میں کبھی کوئی بات غصے میں تمہاری منہ سے نکل جاتی ہے، کبھی کوئی بات بری ایسی نکل جاتی ہے جس سے کسی کا دل دکھ جاتا ہے، اس سے تمہارے روزے میں کمی آ جاتی ہے، تو اپنے روزوں کی کمی پوری کرنے کے لیے تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ فطر رکھا، یعنی تمہارے روزوں کا صدقہ جو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کیا جائے تو یہ بہت افضل اور بہتر ہوتا ہے۔ چاہے شروع رمضان میں ادا کر دی جس نے ادا کر دیا، چاہے کسی نے رمضان کے درمیان میں ادا کر دیا ہو، یا آخر میں ادا کر دیا ہو، یا راستے میں آتے وقت اسے غریب اور فقیر کوئی مل گیا تو اس نے ادا کر دیا۔ لیکن اگر اب بھی کسی نے ادا نہیں کیا تو اسے عید کی نماز کے بعد بھی ادا کر دینا چاہیے، تاکہ اللہ کے غریب بندوں کا کام چل سکے، اور وہ لوگ جن کے پاس گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ ذریعہ ان کے لیے کھانے پینے کا بنا دے اور تمہارے روزوں کو پاک صاف کر کے اپنے یہاں قابل قبولیت بنا دے۔ چوتھا ہمارے دین کا رکن ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال عطا فرمایا ہے تو وہ حساب لگا کر اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ زکوٰۃ اس شخص کے اوپر فرض ہوتی ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا صرف 52 تولے چاندی ہو، اور اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا تو نہیں ہے، 1-2 تولے سونا ہے، 52 تولے چاندی تو نہیں ہے، 2-4 تولے چاندی ہے، یا نہیں ہے چاندی یا سونا، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں جس سے وہ 52 تولے چاندی خرید سکتا ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ 100 روپے میں سے 2.5 روپے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 لاکھ روپے عطا فرمائے ہیں
اور سال بھر تک وہ اپنے 1 لاکھ روپے سے فائدہ اٹھا چکا ہے، تو اب وہ سال میں 1 مہینہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مقرر کر لے اپنی طرف سے کہ جب یہ مہینہ آیا کرے گا تو میں اس میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کروں گا۔ زیادہ تر مسلمانوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ مقرر کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں ایک نفل پڑھنے سے فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا اگر کوئی فرض زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کرے گا تو وہ زکوٰۃ میں نکالے گا 1 روپیہ اور اللہ کے یہاں 70 روپے لکھے جائیں۔ تو اس لحاظ سے رمضان المبارک کا مہینہ سب سے افضل اور بہتر ہے۔ جب سال گزر کے رمضان کا مہینہ آئے تو ہم یہ حساب لگائیں کہ ہمارے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، روپیہ پیسہ کتنا ہے، اور ہمارا وہ کاروبار کا سامان جس کو ہم نے خریدنے اور بیچنے کے لیے رکھا ہے، اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے رکھا ہے، چاہے وہ زمین اور پلاٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ دکان پر ہمارے کپڑے اور جوتے کی شکل میں ہو، یا جو آدمی جو بھی کاروبار کیا کرتا ہے اس کا وہ خریدا ہوا ہے، تو وہ اپنے تمام خریدے ہوئے مال کی بھی حساب لگائے، اپنے روپے پیسہ جو اس کے پاس بینک بیلنس ہے یا گھر میں رکھا ہے اس کا بھی حساب لگائے، سونا چاندی کا بھی حساب لگائے، اور پھر یہ بھی حساب لگائے کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو وہ قرضہ مائنس کر دے، نکال دے اس میں سے کہ بھائی میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں مگر میں 60,000 کا قرض دار ہوں، تو اب 2 لاکھ کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہے، 1,40,000 کی ادا کرنا ہے، کیونکہ 60,000 ہمارے نہیں ہیں، وہ 60,000 دوسروں کے ہیں۔ اور قرضے کی ادائیگی میں بہت جلدی کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ قرض لے لیتے ہیں اور اپنا کام چلا لیتے ہیں، پھر اللہ اس لائق بھی بنا دیتا ہے کہ وہ اگر اپنا قرض ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں، مگر دل کے اندر ایک ہوس ہے کہ یار یہ پیسے دے دیں گے تو ہمارے پاس کم ہو جائیں گے، لالچ سے اور کوئی کام کر لیتے ہیں۔ اب وہ انتظار کر رہا ہے قرض دینے والا کہ ہمارے پیسے کب دے وہ تقاضا آ جاتے ہیں، یار جلدی کیا ہے تمہارے پیسے کو۔ تو آپ کے اس مال میں جو ہونے کے باوجود اگر وقت پر آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر اس مال کی برکت اڑنا ختم ہو جائے اور خیر و برکت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا دل دکھ رہا ہے جس کا مال ہے۔ تم نے تو دوسرے کا مال اپنے قبضے میں رکھا ہے، احساس نہیں ہے، احساس اس سے ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ دیں گے یا نہیں دیں گے، تو اس کا جو دل دکھتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے مال کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا جلدی کیا کریں اپنے قرضوں کی ادائیگی میں، پھر دیکھیں آپ کے مال کے اندر خوب زیادہ خیر و برکت ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ ہمارے دین کا ایک اہم فریضہ ہے۔ حساب لگا کر زکوٰۃ دینا ہر اس مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب مال بنایا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے ارے صاحب آتے رہتے ہیں غریب، ہم دیتے رہتے ہیں، ہماری زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہوگی اس میں، تو یہ تو بے حساب ہو گئی، کیا معلوم کم ہو جاتی ہے، کیا معلوم زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر کم ادا ہوئی یا کسی نے بالکل ادا نہیں کری تو وہ یہ سمجھ کر استعمال کرتا ہے کہ یہ میں اپنے پیسے استعمال کر رہا ہوں، لیکن جتنی اس میں سے زکوٰۃ نکلنا تھی، اگر آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور اس میں سے 5,000 روپے زکوٰۃ کے نکالنا تھے، کیونکہ 1 لاکھ پہ 2,500 ہوتی، تو آپ نے وہ 2 لاکھ جو اپنے استعمال میں کیے اس میں 1,95,000 آپ نے اپنے استعمال کیے اور 5,000 غریبوں کے اپنے خرچے میں لے لیے، کیونکہ وہ غریبوں کا حق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ امیر لوگ ادا کریں گے اور غریبوں کا حق ہے وہ غریبوں کو دی جائے گی۔ جب غریبوں کا حق ہے تو حق تو حقدار تک پہنچنا چاہیے، اگر ہم نے حقدار تک نہیں پہنچایا تو گویا ہم نے دوسرے کا حق مار کر اسے اپنے استعمال میں لے لیا، اس کا کہیں نہ کہیں ہمیں نقصان دیکھنا پڑ جاتا ہے، کہیں کاروبار میں وہ نکل جائیں ہمارے پیسے، کہیں بیماری میں نکل جائیں، اس طریقے سے وہ خرچ ہو کر رہیں گے، کیونکہ دوسرے کا حق کبھی ہمارے لیے باعث خیر و برکت نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دین کا 5واں رکن حج ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی صحت بھی عطا فرمائی ہے، صاحب مال بھی بنایا ہے، تو اسے جلدی کرنا چاہیے حج کی ادائیگی میں بھی۔ اگر تمام
مالی اور جسمانی حالات درست ہونے کے باوجود اگر کوئی جان بوجھ کر تاخیر کر رہا ہے اور وہ پھر سال 2 سال اس نے ایسی نکال دیے، 4-6 سال نکال دیے اور خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے یہاں اس سے پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے اوپر حج فرض تھا اور تم کر سکتے تھے تو کیوں نہیں کیا؟ ہاں کوشش کی آپ نے صاحب، نام نہیں آیا حج پہ جانے میں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن کوشش ہی نہیں کر رہے، ارادہ ہی نہیں رکھا ہے اس کے لیے، تو پھر اللہ کے یہاں پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے اسلام کے یہ بنیادی 5 اہم فریضے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا ایمان ہے، پھر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور ان فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے، برائیوں سے بھی بچانا ہے، جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ ہمارا ایمان اور ایمانی تقاضے بالکل ایسے ہیں جیسے کسی بیمار کو صحت بخشنے کے لیے 2 چیزوں کی اہم ضرورت ہوتی ہے، ایک دوا کا استعمال کرنا اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ پرہیز کرنا۔ تو نیک اعمال کرنا، فرائض کو انجام دینا ایسا ہے جیسے دوا استعمال کرنا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ایسا ہے جیسے نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرنا۔ اگر ہم نے ایک کام کر لیا، عمل کر لیے، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو ہم آدھے دین کے اندر آ گئے، آدھے باقی رہ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں کو مت اپنا۔ تو پورے داخل ہونے کا یہی مطلب ہے کہ شیطان ہمارے لیے جو وسوسے پیدا کر رہا ہے، گناہوں کے اوپر ابھار رہا ہے، اس کی چالوں سے بھی ہم ہوشیار رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ بڑے گناہوں میں زناکاری ہے، چوری ہے، جھوٹ بولنا ہے، کسی بے گناہ کو قتل کر دینا ہے، کسی کا مال اور حق دبا لینا ہے، خالی بیٹھ کر کسی کی برائی بیان کرنا ہے، غیبت کرنا ہے اس کی، یہ سب بڑے گناہوں میں آتا ہے، اور ان بڑے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو حتی الامکان بچاتے رہنا چاہیے۔ اور ان گناہوں میں سب سے زیادہ میں اپنے آپ سمیت زیادہ جو لوگوں کو ملوث دیکھتا ہوں گناہ میں، وہ غیبت کا گناہ ہے کہ آدمی جب بیٹھتا ہے تو کسی نہ کسی کی برائی شروع کر دیتا ہے اور بلا وجہ گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم اس کی برائی کر رہے ہیں اور یہ حقوق العباد میں ہے، ہماری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، جس کو نواز دیوبندی نے کہا ہے کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال، نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، شکر ہے کہ دوستوں کی گالیاں کام آ گئی۔ تو اگر ہم نے بلا وجہ کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے ہاتھ سے یا زبان سے یا مالی اور جانی کسی بھی اعتبار سے، تو پھر اس کا بدلہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی تکلیف اور نقصان پہنچانے والے کی نیکیوں سے پورا فرمائے گا۔ اور اگر نیکیاں نہیں رہیں گی تو اللہ اس کے گناہ لے کر اس تکلیف اور ظلم کرنے والے کے اوپر اس کے گناہ ڈال دے گا، اور ان گناہوں کی وجہ سے اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ تو ہم اس غیبت اور برائی کو اور دوسروں کے جان مال کے نقصان پہنچانے کو معمولی نہ سمجھیں، یہ ہماری آخرت کے لیے بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، سچا مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور ہاتھ اور زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس طرح اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث کے ذریعے جو ہمیں مکمل دین سکھایا ہے، ہم ان بنیادی چیزوں کو سیکھیں اور ان کے اوپر عمل کریں۔ آج ہماری مسلم قوم کا حال کیا ہے؟ جن باتوں پہ عمل کرنا ہے ان کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ صاحب نماز ہم کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، زکوٰۃ کیسے دیں، حج کیسے کریں۔ زیادہ تر ان مسائل میں الجھیں گے جو علماء کے آپس میں اختلافی مسائل ہوں گے۔ صاحب تکبیر میں کھڑا ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، بھائی یہ عالم صحیح کہہ رہا ہے، وہ والے عالم صحیح کہہ رہے ہیں۔ صاحب فاتحہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اچھا فاتحہ پڑھیں تو سامنے کھانا رکھ کر کرنا چاہیے یا کھانا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے؟ ان مسائل میں الجھنے سے بہتر یہ ہے
کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میدان کے عالموں سے تعلق قائم کر دیا ہے اپنے عالموں سے عمل کرنے کے لیے پوچھے۔ عوام ان پڑھ لوگ آپس میں بیٹھ کر بحث و مباحثے میں اپنے وقت ضائع نہ کرے، یہ ان کا حق نہیں ہے۔ ان کا حق تو صرف اتنا ہے کہ علماء سے پوچھ کر عمل کرے۔ اور ایک خرابی ہمارے اندر یہ بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے کہ جب سے یہ موبائل چلا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم نصیحتیں دوسروں تک پہنچا رہے ہیں تو ہر شخص عالم ہو گیا ہے۔ جس کو دیکھو بتانے کے لیے تیار ہے، نصیحت کرنے کے لیے تیار ہے، اچھی اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کی ایسی کوشش کریں کہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے۔ آخرت کی طرف توجہ کرتے ہوئے، آخرت کی طرف نظر کرتے ہوئے ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اگر ہم نے اپنی آخرت کو یاد رکھا تو یقیناً ہمارا قدم کبھی غلط نہیں اٹھ پائے گا اور ہماری زبان کبھی غلط نہیں چلے گی۔ اور اگر ہم اپنی آخرت کو بھول گئے تو پھر ہم جو بھی کریں گے لاپرواہی کے ساتھ کریں گے اور اس سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ جو حضرات باہر سے تشریف لا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، عیدگاہ میں بھی کافی جگہ موجود ہے، اندر آئیں اور اندر عیدگاہ کو مکمل کریں۔ اور اگر دکانوں کی چھتوں پر بھی جگہ ہو تو وہاں پر بھی وہ نماز ادا کر لیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے باہر نماز پڑھنے سے گریز کریں، اور اگر زیادہ بھیڑ باہر رہ جائے تو پھر وہ کھیڑے والی مسجد عیدگاہ میں جا کر نماز ادا کر لیں، تاکہ کسی طرح کا کوئی نقصان اور کوئی اختلاف اور کوئی شکایت کی بات نہ ہو۔ ہمیں اپنے طور سے حتی الامکان بہتر طریقے سے اپنا مظاہرہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایک سچا اور اچھا اور امن پسند مسلمان ظاہر کر کے پیش کرنا ہے۔ اللہ مدد فرمانے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر جب سے دنیا بنی ہے حالات اتار چڑھاؤ کے آتے رہتے ہیں، کبھی سختی کے آتے ہیں، کبھی نرمی کے آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سختی کے حالات لاتا ہے وہ ہمیں سنبھالنے کے لیے لاتا ہے کہ اے میرے بندو تم ذرا اپنے اعمال پر غور کرو، کہیں تم سے کوئی کمی تو نہیں رہ جاتی ہے، کہیں دین سے ہٹ کر تو کوئی کام نہیں کر لیتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، شدت اور تکلیف کی صورتیں دیکھنا پڑتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ہوتا ہے، اور بہت سی تو تمہاری غلطیاں اللہ معاف کرتا رہتا ہے، پکڑ نہیں فرماتا۔ یہ کچھ بھی حالات نہیں ہے جو آپ دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کی تاریخیں اٹھا کر دیکھیں گے تو اس سے بھی عجیب عجیب حالات گزرے۔ اس لحاظ سے اس دنیا میں اللہ نے سوچیں الگ الگ بنائی ہیں، ذہن الگ بنائے ہیں، فکریں الگ بنائی ہیں۔ کسی کی سوچ سختی قائم رکھنے کی ہوتی ہے، کسی کی نرمی قائم رکھنے کی ہوتی ہے، کسی کی اعتدال اور درمیانی راستہ اختیار کرنے کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب طرف کی سوچیں رکھی ہیں، اور اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ جب تک اس کا وہ وقت ہے نہ اس سے وہ ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا جب وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوتی۔ ان اجل لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ وہ ایک منٹ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ ایک منٹ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ جب جس کا وقت پورا ہو جائے گا اس کے بعد دوسرے حالات آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے بھی 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا ہے کہ کہاں کس وقت کیا ہونا ہے، اس کے لکھے ہوئے سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ نے لکھا ہمیں اس کے لکھے ہوئے پر راضی رہنا چاہیے۔ اب 8 بج گئے، 8 بجے ہمیں اپنی نماز شروع کر دینا ہے۔ چونکہ سال بھر یہ عید کی نماز ہمارے درمیان 2 مرتبہ آتی ہے تو بہت سے لوگ اس کی نیت کا طریقہ بھول جاتے ہیں، بہت سے لوگ نماز کی ادائیگی کا طریقہ بھول جاتے ہیں۔ تو پھر سے ہمیں یہ یاد کر لینا چاہیے، نیت اس طرح کریں، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، ماہ 6 تکبیروں کے، ماہ کے معنی 7 کیا ہے، کسی کے ساتھ میں چلنا ہے، ماہ 6 تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے
منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح نیت کر کے یہ زبان سے ہم ادا کریں تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر زبان سے ہم سے نیت نہیں ہو رہی ہے تو صرف یہ نیت کر لیں کہ جو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں وہی ہماری نیت، تو یہ بھی ہماری نیت ہو جائے گی۔ اتنا زبان اتنا بھی نہ کہیں، صرف دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم اس وقت عید کی نماز، چھوٹی عید کی نماز پڑھنے آئے تو چھوٹی عید کی نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے پیچھے، تو یہ بھی ہماری نیت ہو۔ نیت کے معنی ہے دل کا ارادہ۔ اصل میں ہمارے دل میں ارادہ یہ ہے کہ جب ہم گھر سے چلے ہیں تو عید کی نماز پڑھنے چلے، نیت تو ہماری ہے، صرف یہاں تو اپنی زبان سے اس نیت کو ظاہر کرنا ہے۔ تو اصل ہمارا ارادہ دل کا ہے، اور ہمارے سب کے دل میں یہی ہے کہ ہم یہاں عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں۔ اگر زبان سے کسی سے نہیں بھی ہوگی تب بھی اس کی عید کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب امام کہے گا اللہ اکبر اور نماز شروع کرے گا تو اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلے وہ سبحانک اللہم پڑھے، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں اور سبحانک اللہم پڑھے۔ سبحانک اللہم پڑھ کر خاموش ہو جائے۔ اس کے بعد پھر امام اللہ اکبر کہے تو سب لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد پھر امام اللہ اکبر کہے دوبارہ تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، چھوڑ دیں۔ تیسری بار امام اللہ اکبر کہے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، الحمد شریف اور قرات وغیرہ سے امام فارغ ہو کر اپنے رکوع اور سجدے پورے کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ دوسری رکعت میں وہ پہلے سورہ فاتحہ، الحمد شریف اور اس کے ساتھ جو سورت پڑھی جاتی ہے وہ پڑھے گا، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے جب امام اللہ اکبر کہے تو رکوع میں نہ جائیں بلکہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، چھوڑ دیں۔ پھر دوسری بار امام اللہ اکبر کہے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، چھوڑ دیں۔ تیسری بار امام اللہ اکبر کہے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، چھوڑ دیں۔ جب چوتھی بار امام اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، اور پھر اسی طرح بقیہ نماز مکمل کرنے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد نماز عید الفطر کی واجب ہے، اور خطبہ سننا اور پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس سنت کے ساتھ ساتھ پھر خطبہ سنیں، اور پھر اپنے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے، اللہ کی سب مخلوق کے لیے امن و عافیت، سلامتی کی، خیر کی دعائیں کریں، اور پھر